ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین دیکھیے، پچھلے سنیچر کو جو ہے ہم گھر پر تھے، جس کی وجہ سے ہم آپ کے سامنے پچھلے ہفتے کا جو ایپیسوڈ ہوتا تھا سوال جواب کا دارالعلوم ندوۃ العلماء کے تعلق سے، وہ جو ہے ہم نہیں ڈال سکے اور نہ ہم بنا سکیں۔ اور اس دن سمجھیے کہ ہم گھر پر ہی تھے، اور سمجھیے کہ اتوار یا سنیچر کو شام تک ہم اپنی جگہ پر پہنچے تھے، تو جس کی وجہ سے ہم نہیں ڈال سکے۔ تو آج ہم جو ہے سمجھیے کہ پچھلے 2 ہفتے کا، یعنی پچھلے ہفتے کا بھی اور اس ہفتے کا بھی، دونوں ہفتے کا ملا کے جو ہے آج ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں سوال و جواب کے ساتھ۔ ان سے گزارش ہے، اور جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جو ہے پوری ویڈیو ضرور دیکھیں، تاکہ بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ لاسٹ میں جو ہے لائک اور کامنٹ ضرور کریں، اور آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوالات ہو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے تعلق سے، تو آپ ضرور جو ہے کامنٹ باکس میں جو ہے کامنٹ ضرور کریں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم ایک ہفتے کے اندر کہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اور چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے، انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ 10-12 سال کی عمر میں انٹر پاس کرتا ہوں۔ انہوں نے بس اتنا ہی سوال کیا ہے، باقی ان کا کیا مطلب ہے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ان کی بات۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک شخص ہے، ایک صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ امتحان دینے والے طلباء کے نتائج میں، یعنی رزلٹ میں مترقی محفوظ کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اندر جو امتحان آپ دیتے ہیں، تو امتحان کے بعد جو رزلٹ آتا ہے، تو رزلٹ میں آپ کے نام کے سامنے یا کئی ساتھی کے نام کے سامنے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مترقی لکھا رہتا ہے۔ تو مترقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فیس دے کے، خوراکی دے کے آپ کو وہاں تعلیم حاصل کرنا ہوگا ہر حال میں، اس میں کوئی معافی نہیں ہوگی مترقی میں۔ غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا کہ اگر آپ کے نام کے سامنے پاس اگر نہیں لکھا ہوا ہے، پاس فیل، اور مترقی لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ندوے کے اندر داخلہ لے سکتے ہیں، ایڈمیشن آپ کا ہو سکتا ہے، لیکن خوراکی فیس 1500 روپے ضرور آپ کو ہر مہینے دینا ہوگا۔ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ باقی محفوظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے انشاء کی کاپی جو ہے، سمجھیے کہ آپ نے انشاء کی کاپی نہیں چیک کرائے ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ جہاں سے آپ نے کتاب لیا ہے کتب خانے سے، اس کے بارے میں کوئی مطالبہ ہوگا، اور دفتر جو مالیات ہے، جہاں خوراکی فیس جو جمع ہوتا ہے، وہاں سے بھی آپ جا کے مطالبہ جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے نام کے سامنے محفوظ لکھا ہوا ہے، تو دیکھیے ذرا ہمارے نام سے کچھ حساب وغیرہ بھی باقی ہے، یا کتب خانہ چلے جائیے، وہاں معلوم کیجئے کہ ہم نے جو پچھلے سال جو کتاب لیا تھا، وہ کتاب ہماری جمع ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے، یا کوئی کتاب باقی ہے جمع ہونے کو، تو دیکھ لیجیے ذرا۔ تو محفوظ کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اب رہا مسئلہ انشاء کی کاپی۔ انشاء کی کاپی یعنی کہ اردو سے لے کے عربی، اور عربی سے لے کے اردو جو ٹرانسلیشن کرنا ہوتا ہے، اس کی کاپی ایک الگ سے بنتی ہے ہر سال۔ اس کاپی کو آپ کو جمع کرنا ہوتا ہے، اور اس کو سال کے آخر میں جس استاد سے آپ نے تعلیم حاصل کیا ہے، انشاء جو پڑھے ہیں، اس استاد کے پاس آپ کو اس کاپی کو جمع کرنا ہوتا ہے، اور کاپی کے اندر جتنے بھی تمرین، جتنی بھی سبق بنے ہیں، ان سب میں لاسٹ میں ان کا ٹیچر کا دستخط ہونا چاہیے، سائن ہونا چاہیے۔ تو یہ اگر کاپی لاسٹ سال میں جمع نہیں کرتے ہیں، تو آپ کے نام کے سامنے محفوظ لکھا ہوا آ جائے گا۔ پھر آپ جو ہے ان سے سفارش کروائیے، ان سے جا کے ملیے، جس استاد سے آپ نے انشاء پڑھی ہے، اس استاد سے جا کے ملیے، ان سے کہیے، ان سے معافی مانگیے۔ وہ اگر سفارش کر دیتے ہیں کہ ان کو معاف کر دیا جائے اور ان کا داخلہ لے لیا جائے، تو ہو سکتا ہو کہ آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ یہ مطلب ہے۔ اب آگے سوال ہے کہ بغیر انٹر کیے نہیں ہو پائے گا کیا 5 سال والے کورس میں ایڈمیشن؟ نہیں، دیکھیے بغیر انٹر کیے ہوئے ندوہ کے اندر جو ہے
5 سال والا جو کورس ہے خصوصی والا، اس میں ایڈمیشن نہیں ہوگا، اس میں ایڈمیشن جو ہے نہیں ہو پائے گا، کیونکہ انٹر کا پاس ہونا بالکل ضروری ہے، یہ کم از کم ہے۔ ایسے تو بی اے کا شرط رکھا گیا ہے، لیکن بی اے اگر نہیں ہے، اگر آپ انٹر پاس ہیں تو چل جائے گا، تو انٹر کا ہونا ضروری اور کمپلسری ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آگے ایک شیخ عبدالحنان صاحب ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا میں نے ندوہ کی شاخ میں داخلہ لے لیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے اور بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے ندوے کے شاخ میں جو ہے داخلہ لے لیا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ دل سے اب من لگا کے اچھی طریقے سے تعلیم حاصل کریے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آگے چل کے آپ سے اللہ تعالیٰ امت کا کام ضرور لیں گے۔ ایک چیز دیکھیے کہ بہت سارے طلباء اور بہت سارے لوگوں کا ایک ذہن بن گیا ہے کہ مدرسے کے اندر سے، مدرسے کے لائن سے اگر تعلیم دیتے ہیں تو آگے چل کے ہمارا بچہ جو ہے اپاہج ہو جائے گا، یعنی کہ کما نہیں پائے گا صحیح طریقے سے، جو کمانے کے لمیٹڈ ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائے، خوب جو ہے گھر کے اندر لا کے دے، تو اس لائن میں وہ چیز نہیں ہو پاتی ہے۔ تو دیکھیے میری اپنی ایک ناقص العقل جو ایک رائے ہے، کہ میری اپنی ایک گھٹیا سوچ ہی سمجھیے یا کچھ بھی سمجھیے، وہ یہ کہ دیکھیے تعلیم کوئی بھی ہو، مقصد اگر اس کا صحیح ہو، اگر آپ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن مقصد آپ کا پیسے کمانا ہے تو وہ تو مل جائے گا، پیسے تو کما سکتے ہیں، لیکن اصل معنی میں جو حقیقی جو تعلیم اور جو کامیابی ہے وہ نہیں مل سکے گی۔ تعلیم کوئی بھی ہو، اگر ہمارا مقصد پیسہ کمانا اگر ہو گیا، اور ہمارا مقصد اور ہمارا یقین جو ہے پیسے پر ہو گیا، اور جو ہے جس تعلیم کو آپ حاصل کر رہے ہیں اس کو آپ گھٹیا سمجھ رہے ہیں، تو آپ سے بدتر اور آپ سے برا انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ آپ جس تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو گھٹیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو گھٹیا سمجھ رہے ہیں، تو سمجھیے کہ پھر تو آپ اس تعلیم سے اچھا ہے کہ آپ کوئی اور تعلیم حاصل کرتے یا کچھ تعلیم حاصل کرتے ہی نہیں۔ اس لیے کہ اپنی ایک رائے میں بتلا رہا ہوں، جس سال میری فراغت تھی دارالعلوم ندوۃ العلماء سے، تو بہت سارے ساتھی نے سوال کیا، پوچھا کہ یار کیا کرو گے؟ ہم نے کہا کہ کوئی یہاں سے نکلنے کے بعد جو ہے ڈی ایل ایڈ یا بی ایڈ یا کوئی دنیاوی لائن سے جو ہے کچھ کریں گے، اور کوئی اسکول وغیرہ میں ٹیچر کی نوکری حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ آسانی سے ہو جائے گا۔ اس وقت ہم زبان سے بولنے میں بہت آسانی ہو رہی تھی، اب مزہ آ رہا تھا بولنے میں۔ پھر کہا کہ امامت وغیرہ، ہم نے کہا کہ امامت زندگی میں کبھی نہیں کریں گے، لیکن اللہ نے دیکھیے کہ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے سمجھیے کہ 1 سال فضیلت کیے دارالعلوم مفتاح العلوم مئو میں، وہاں سے فراغت ہونے کے بعد جو ہے لاک ڈاؤن لگ گیا۔ اس لاک ڈاؤن میں 2 سال گھر بیٹھے، ان 2 سال میں ہم نے اپنے محلے کے بچوں کو تعلیم دی، اور ایسی تعلیم دی کہ آج بھی بچہ جو ہے ہمیں یاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے جیسا، اور جتنی بھی لڑکیاں تھیں 19 سال کی، 18 سال کی، 20 سال کی، سب کو ہم نے انٹر میٹرک کی تیاری کرائی۔ آج بھی وہ لڑکیاں سب گھر جاتے ہیں تو آتی رہتی ہیں ملنے کے لیے، کہتی ہیں کہ آپ کے جیسا ابھی تک کوئی ٹیچر، کوئی استاد جو ہے مولانا صاحب یا حافظ صاحب نہیں ملا جو ہم لوگوں کو اچھے طریقے سے، اچھے انداز میں تعلیم دے سکے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے لاک ڈاؤن میں تو بیٹھ گئے۔ اب لاک ڈاؤن میں ایک ڈپریشن کی شکار ہم یہ ہو گئے کہ اب ہمارا بنے گا کیا؟ اب تو جو ہے عمر بھی، اب جو ہے میں سوچنے لگا کہ آخر کریں تو کریں کیا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سا راستہ اختیار کریں۔ ہم نے سوچا چلو اسی کوچنگ میں چل رہا ہے، بچے گاؤں محلے کے آ رہے ہیں، میں چل رہا ہے جب تک چل رہا ہے۔ اسی بیچ میں جو ہے اچانک میرے پاس ایک ساتھی ہمیں فون کیا کہ بھائی ایک جگہ جو امامت کی اور مدرسے کی دونوں جگہ جو اٹیچ ہے، وہاں خالی ہے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیے۔ تو اچانک ہمارا مزاج اور ذہن اس طرح بدلا کہ صبح ہوتے ہی دوسرے دن ہو کے پورا سامان کے ساتھ، بیگ کے ساتھ سمجھیے کہ ہم گھر سے نکل دیے۔ یہاں تک کہ ہمارے بھیا جو گارجین، ان کو بھی نہیں معلوم کہ یہ گیا کہاں ہے۔ ان کو ڈر ہو گیا کہیں گھر کے لوگوں کو یا کسی نے کچھ کہہ دیا ہو کہ دن بھر 2 سال سے گھر میں بیٹھا ہوا، کما نہیں رہا ہے، ایک پیسہ بھی نہیں دے رہا ہے، ان کو ٹینشن ہو گیا۔ لیکن ہم نکل دیے، اور جب کہ زندگی میں جتنے بھی ساتھی ہم سے آج بات ہوتی کرتے، وہ سب کہتا ہے
یار آپ تو کہتے تھے کہ جو ہے امامت کبھی نہیں کریں گے، مدرسے میں کبھی نہیں پڑھائیں گے، تو پھر آپ کیسے چلے گئے امامت میں؟ ہم نے کہا کہ ایک تو شرمندگی ہوتی تھی تو اس وقت تو خوب پھینک دیے، لیکن اب سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن ہم ان کو جواب نہیں دیا۔ ہم نے کہا کہ کیا کریں، اللہ کی جو مرضی ہوتی ہے وہی ہوتا ہے۔ تو خیر بہرحال امامت کے لیے اللہ نے ہم کو بھیج دیا۔ اب ایسی جگہ آئے ہیں کہ سمجھیے کہ چاروں طرف سے جہالت ہے اور گاؤں دیہات ہے، اور آپ کو معلوم ہے گاؤں دیہات کے لوگ کتنے سیدھے سادے ہوتے ہیں، بیان میں اگر کچھ کہیے تو سب سمجھتا ہے کہ ہمارے ہی بارے میں کہہ رہا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں لوگوں کی سنتے رہتے ہیں، سن کے بہرے ہو جاتے ہیں، سمجھیے کہ بولتے بھی نہیں ہیں، برداشت کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک کسی کے سامنے ہم نے نہ پیسے کی، نہ تنگی کو یا کچھ پریشانی، کچھ بھی نہیں ہم نے کسی سے شکایت کی۔ یہاں تک کہ مدرسہ ہم جاتے ہیں تو پہلے سائیکل سے پیدل جاتے تھے، پھر بیچ میں بعد میں کسی نے کہا کہ سائیکل لے لیجیے، انہوں نے سائیکل دے دیا۔ سائیکل کے بعد جو ہے پھر بیچ میں ہم پیدل جانے لگے، اتنی تیز دھوپ میں لوگوں نے دیکھا کہ یار امام صاحب پیدل ہی جا رہے ہیں، اتنی تیز دھوپ ہے۔ ہم نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے، بس ایسے ہی چلے جاتے ہیں گھومتے پھرتے۔ پھر اللہ نے جو ایک انتظام کیا کہ موٹر سائیکل کا انتظام ہو گیا اور اللہ نے موٹر سائیکل دلوا دیا۔ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا، اور ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم امامت میں آئیں گے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے امامت بھی چل رہا ہے، مدرسہ بھی جانا ہوتا ہے، مدرسے میں بھی ماشاءاللہ کل سے جو ہے سمجھیے کہ جو ہے تفسیر قرآن میں بچوں کو پڑھانا شروع کریں گے، اور وہ درس قرآن کے نام سے وہ ویڈیو ہم انشاءاللہ کل یا پرسوں سے ڈالیں گے، اس کو بھی ضرور آپ لوگ دیکھیے گا۔ تو بچوں کے ساتھ جو کلاس میں جو درس قرآن ہوگا وہ بھی ہم ویڈیو بنا کے ڈالیں گے، اس کو بھی دیکھیے گا۔ پھر اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد حدیث کا درس بھی شروع ہو جائے گا۔ حدیث کی کتابیں ابھی آئی نہیں ہیں، آئے گا تو جو ہے سمجھیے کہ اس کا بھی درس انشاءاللہ شروع ہوگا، اور اس کی بھی ویڈیو بنے گی، اس کو بھی ہم ڈالیں گے یوٹیوب پر، آپ دیکھیے گا ضرور۔ تو بہرحال تو آپ اگر کسی بھی مدرسے سے یا یونیورسٹی سے یا دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ کا مقصد یہ ہو کہ بھائی ہم قوم کی خدمت کریں گے، اور باقی رزق کا مالک اللہ ہے۔ باقی یہ ہماری ایک گھٹیا سمجھ کا سوچ کہہ لیجئے یا ناقص العقل جو ہے کچھ بھی کہہ لیجئے، یہ میری اپنی ایک سوچ ہے، باقی آپ کے ذہن میں کوئی بھی ہو تو مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آگے ایک شخص جو ہے سوال کر رہے ہیں کہ دورہ حدیث میں داخلہ کے لیے کیا شرائط ہیں اور کون کون سی کتاب کا امتحان دینا ہوگا، تفصیلی جواب دیں مہربانی ہوگی۔ دیکھیے سب سے اہم بات یہ کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اندر فضیلت کا جو ہے، دورہ حدیث تو ہے نہیں یہاں، فضیلت ہے جو الگ سے اس میں جو ہے اس کا ایڈمیشن ہوتا ہے۔ تو فضیلت میں امتحان جو آپ کا ہوگا اس میں شرائط کچھ بھی نہیں ہے۔ جس مدرسے سے آپ فارغ ہوئے ہیں اس مدرسے کی سرٹیفکیٹ یا کوئی ایسا پروف لا کے دکھائیے، تصدیق نامہ، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا امتحان ہوگا جو آپ نے عالمیت کے کورس میں، جیسے کہ بخاری ہے، ترمذی حدیث ہے، تفسیر قرآن ہے، جو کتابیں آپ نے جو مین اور خاص کتابیں ہیں اس کا امتحان ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے سو اس امتحان میں اگر پاس ہو گئے تو آپ کا ایڈمیشن جو ہے فضیلت والی کلاس میں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب ایک شخص ہے کہہ رہے ہیں کہ حضرت میں دارالعلوم وقف سے یعنی دیوبند سے فارغ ہوں اور ندوہ میں ادب کرنا چاہتا ہوں، تو دیکھیے تخصص فی الادب اس کو کہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں، دارالعلوم وقف سے فارغ ہے تو بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ مبارک ہو۔ اور ندوے کے اندر اگر ادب کرنا چاہتے ہیں تو اس سال تو ایڈمیشن نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس سال ایڈمیشن داخلہ بند ہو چکا ہے، تعلیمی باضابطہ شروع ہو چکا ہے۔ تو اب اگلے سال آپ جو ہے رمضان کے مہینے میں آن لائن فارم بھرنے کا سسٹم ہوتا ہے، وہ آئے گا تو وہاں آپ ادب کا جو ہے فارم بھر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء عید کے بعد جو کھلتا ہے، کھلنے کے بعد جو اس کے امتحان ہوں گے، ٹیسٹ ہوں گے، اس میں آپ پاس ہوئیے، پاس ہونے کے بعد جو ہے سو آپ کا ایڈمیشن بھی انشاءاللہ اگر پاس ہوگا تو ایڈمیشن آپ کا آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کیان علی صاحب پوچھ رہے ہیں، کریں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 12ویں پاس ہوں اور حافظ بھی ہوں اور میں ندوہ میں داخلہ لینا چاہتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ دیکھیے اگر آپ 12ویں پاس ہیں اور حافظ قرآن ہیں تو بہت اچھی بات ہے، بہت مبارک ہو، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اگر آپ 5 سال والا کورس میں عالم میں اگر داخلہ لیتے ہیں، خصوصی میں 5 سال والا کورس میں، تو آپ کے لیے بہت اچھی بات ہوگی اور آپ کے لیے بہت خوشی
سمجھے کہ بہت اچھے ہوں گے، آپ بہت خوش نصیب ہوں گے کہ آپ حافظ بھی ہیں اور 12ویں پاس بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں۔ تو آپ تو سمجھیے کہ آپ کی زندگی میں جو ہے 4 چاند لگ جائیں گے، جس کو کہتے ہیں کہ نور علی نور۔ بہت خوشی کی بات ہے، ایڈمیشن لے لیجیے آپ، لیکن اس سال نہیں ہو پائے گا، اگلے سال کوشش کیجیے گا۔ جب تک آپ کسی مدرسے میں یا اسکول لینے سے کوشش کر لیجیے، BA وغیرہ۔ اب آگے ہے کہ ایک شخص شعیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا ایڈمیشن ہو گیا ہے۔ جی بہت بہت مبارک ہو، اللہ کا شکر ہے، بہت بہت مبارک ہو، خصوصی اول میں۔ اور ان کو ہاسٹل ملا ہے مولانا منگیر علی، تو یہ ہاسٹل ابھی نیو بنا ہے اس لاک ڈاؤن میں ہی، تو بہت بہت مبارک ہو شعیب صاحب، بہت خوشی کی بات ہے، ہاں بہت مبارک ہو۔ اور کوشش کیجئے کہ دل لگا کے محنت سے تعلیم حاصل کیجئے اور نیت کو، مقصد کو بدلیے۔ یہ ہمارا ایک اپنی ایک چھوٹی موٹی رائے ہے، باقی آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، گالی وغیرہ کچھ بھی دے سکتے ہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن میری اپنی ایک رائے ہے کہ تعلیم کا مقصد اور نیت کو چینج کیجئے۔ تعلیم کا مقصد یہ رکھیے کہ ہم قوم کی خدمت اور امت کو سیدھے راستے کی طرف لانے کی کوشش کریں گے۔ باقی رزق دینے والا، موت اور حیات، زندگی کا مالک اللہ ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس مہنگائی کے دور میں کیا ہوگا؟ تو بھائی مہنگائی صرف عالم دین کے لیے ہے کیا؟ یہ مہنگائی صرف جو ہے اماموں کے لیے ہے کیا؟ مہنگائی تو پوری دنیا، پوری ہندوستان کے لوگوں کے لیے، جو غریب ہے وہ بھی ایک زندگی گزار رہا ہے۔ تو جو غریب ہے، جو کم پیسہ کما رہا ہے، جو اللہ کی دن بھر جو نافرمانی کر رہا ہے، اللہ اس کو بھی کھلا رہا ہے۔ تو آپ تو دین کی خدمت کرنے والے ہیں، آپ تو جو ہے لوگوں کو غلط راستے سے ہٹا کر سیدھے راستے کی طرف لا رہے ہیں، تو اللہ آپ کو کیسے بھوکا رکھے گا؟ تو یہ لوگوں کی ایک غلط سوچ ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے تو کیا ہوگا؟ بھائی مہنگائی صرف میرے لیے تھوڑی نہ بڑھ رہی ہے۔ مہنگائی اگر حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہوتا کہ بھائی جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کے لیے پٹرول جو ہے 120 روپیے ہیں، اور جو لوگ جو ہے نیچے طبقے کے لوگ ہیں ان کے لیے 70 روپیہ ہے، ہاں تب ہم کہتے کہ ہاں مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ لیکن یہاں تو حکومت سب کے لیے وہی ہے، تو پھر ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی سب کے لیے مہنگائی ہے، سب کے لیے برابر ہے۔ تو میری اپنی ایک رائے ہے، باقی لوگ کیا سوچتے ہیں اس سے مطلب نہیں ہے ہم کو۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ آپ سب سے کہیں گے کہ بہت بہت مبارک ہو جن لوگوں کا ایڈمیشن ہو چکا ہے، اور جو لوگ نہیں لیے ان سے کہیں کہ آپ اگلے سال ضرور کوشش کریں، اور اپنے بچوں کو ضرور ایک نہ ایک بچوں کو عالم دین بنائیں۔ بھائی بہت ضروری ہے آج کے دور ہے کہ اپنے بچوں کو عالم دین ضرور بنائیں۔ 5 بیٹا ہے، ایک بیٹے کو ضرور عالم دین بنائیں، 5 بیٹی ہے تو ایک بیٹی کو ضرور عالمہ بنائیں۔ یہ ہماری ایک اپنی رائے ہے، باقی آپ کی مرضی۔ تو چلیے ناظرین، بہت لمبی ویڈیو ہو گئی ہے، معذرت چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، اور پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ چلیے ہمیں اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اور جو بھی سوالات ہو آپ کے ذہن میں ضرور ہمیں کامنٹ کر کے بتلائیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل مطمئن بخش اور تشفی بخش جو ہے جواب دیں گے۔ اور چلیے ہمیں اجازت دیجیے، اگر آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو ضرور سبسکرائب کر لیں، لائک کامنٹ ضرور کریں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔